غریبوں بے سہاروں کی اعانت کا مہینہ ہے، مسلسل نیکیوں کی سمت رغبت کا مہینہ ہے، یہ رحمت مغفرت کا اور برکت کا مہینہ ہے، معاصی ترک کر کے متقی ابرار ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ شہر الرحمہ، رمضان المبارک شہر اللہ، شہر المبارک، شہر المغفرہ اور شہر اتکم من النار ہے، جس کے دنوں میں روزے فرض اور راتوں میں تراویح مسنون ہے۔ اس ماہ مبارک میں اعمال کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، نفل پڑھنے سے فرض کا ثواب، جبکہ ہر عمل کے اجر میں 70 گنا تک اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس عظیم مہینے کی آمد کے ساتھ ہی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی طرح جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت الہی سے سرکش شیطان رجیم کو پابند سلاسل کر کے اس مہینے کے تقدس کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں رحمت الہی موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ شعبان کے آخری روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو خطاب فرمایا اور رمضان المبارک کی خصوصیات اور فضائل کے بارے میں ایک جامع خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک بہت بڑے اور بابرکت مہینے نے اپنے سایہ رحمت کے نیچے تمہیں لے لیا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو اپنے فضائل اور برکات کے لحاظ سے 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں جس کسی نے نفل عبادت کے ذریعے تقرب الہی حاصل کیا، اس کا اجر و ثواب ویسا ہی ہوا جیسا کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فرض کا ہوتا ہے، اور جس کسی نے اس مہینے میں فرض عبادت ادا کی، اس کا اجر و ثواب اس قدر ہوگا جس قدر کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 مرتبہ ادائیگی فرض کا ہوتا ہے۔ یہ صبر و برداشت کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اللہ کے ہاں جنت ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک اور احسان و مروت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کسی نے اس مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگا، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی روزے کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ خود روزہ رکھنے والے کو، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ بعض لوگ اس قدر استطاعت نہیں رکھتے کہ روزہ افطار کرا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو روزہ دار کا روزہ ایک کھجور یا دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرائے۔ البتہ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوا، اور اسے اس کا پروردگار میرے حوض سے ایسا مشروب پلائے گا جس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں ستائے گی۔ جس کسی نے اس مہینے میں اپنے غلام کی محنت اور مشقت میں تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور دوزخ سے نجات دے گا۔ پس اگر ہر مسلمان ایام رمضان میں خوب ذوق و شوق اور اہتمام سے روزے اور تراویح پڑھنے کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنا معمول بنا لے، اسی طرح اگر کلمہ طیبہ، استغفار اور تلاوت قرآن پاک میں باقاعدگی اور گناہ سے اجتناب کرے، اگر حرام غذا سے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو بچائے، ضروری کاموں سے جلد فارغ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد میں گزارنے کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تمام مصروفیات اور مشغولیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں 10 دن کا اعتکاف کر لے، اگر اپنے عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور غربا مساکین کی خدمت داری میں اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئے تو یقیناً یہ رمضان المبارک اس کے لیے باعث برکت اور نجات ثابت ہو سکتا ہے۔ سارے قید میں ہے اب نفس عدو بر سر پیکار ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، عباد اللہ، عباد اللہ۔ وصال اردو، حق کا راہی